والا سوال بہت ہی زیادہ لائکڈ ہے. 2000 سے زیادہ لوگوں نے لائک کیا ہے. ڈو یو بلیو ان گاڈ؟ اف یس دین از اٹ فارملیس اور ناٹ؟ ڈو یو بلیو ان اینی ریلیجن؟ اس کا جواب بھی بڑا سیدھا ہے، نہیں. میری رائے میں جتنا بھی کچھ میں نے سیکھا ہے دنیا کے بارے میں، ہماری پلانٹ کی ہسٹری کے بارے میں، ایولیوشن کے بارے میں، یہ ساری چیزوں کو سمجھ کر میں نے جو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کری ہے، میری رائے میں کوئی بھگوان، کوئی اللہ، کوئی گاڈ ایگزسٹ نہیں کرتا. As scientific evidence or definitive evidence, science does not have the process to prove or disprove the existence of God. Science studies and attempts to explain only the natural world, while God in most religion is supernatural. National Academy of Science. بھائی اچھا چلیں نہیں مجھے ایک سر، بات بتائیں، مجھے ایک ریلیجس بات نہیں بتائیں. ہے رچرڈ سائنٹیفکلی. ڈاکنز گاڈ کو نہیں مانتا، نیل ڈی گراس ٹائسن گاڈ کو نہیں مانتا، اسٹیفن ہاکنگ گاڈ کو نہیں مانتا. ان لوگوں نے سائنس جو ہے آپ سے کم پڑھ رکھی تھی. دوستو یہاں سے اویس اقبال کی ذہنی پستی اور غلامی کا ثبوت ملتا. اویس اقبال نے کچھ سائنسدانوں کا نام لیا کہ وہ ہم سے زیادہ سائنس جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ خدا کا منکر ہیں، تو ہم کیوں معاذ اللہ خدا کو مانے؟ بات یہ ہے دوستو کہ جب انسان مغلوب ہوتا ہے اور وہ مرغوب ہوتا ہے دوسروں سے، تو اس قسم کا رویہ جنم لیتا ہے. بھائی سائنس کو ہم نے خدا کی وجود کے لیے کبھی سٹینڈرڈ مانا ہی نہیں. سائنس کہے گا کہ خدا ہے تو ہم مانیں گے، سائنس کہے گا کہ نہیں ہے تو ہم نہیں مانیں گے. یہ کبھی سٹینڈرڈ ہے ہی نہیں. کیا دنیا میں ہزاروں سائنٹسٹ وہ خدا پر بلیف کرنے والے نہیں ہیں؟ یہ میں دلیل الزامی کے طور پر کہہ رہا ہوں اویس اقبال سے. بالکل وہ خدا کو مانتے ہیں، اور سائنس کے ذریعے خدا کو پروف یا ڈسپروف نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ سائنس مشاہدے کا نام ہے اور خدا کا مشاہدہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو فرسٹ کاز جسے ہم اللہ کہتے ہیں وہ اس ٹائم اور اسپیس سے بیونڈ ہے، اس ٹائم اور اسپیس سے باہر ہے، اور جو چیز ٹائم اور اسپیس سے باہر ہو اس کا مشاہدہ کیسے ہوگا؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. تو آپ کا صرف یہ کہنا کہ بھائی میں وہ علم مانوں گا جو صرف ہوا سے ہمسا کے ذریعے ہمیں حاصل ہو، 5 سینسز کے ذریعے حاصل ہو. سائنس تو آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹ کا نام ہے. جو چیز آبزرو نہیں کی جا سکتی سائنس اس کو نہیں مانتی. اور سائنس خود کہتی ہے، میں آپ کے سامنے نیشنل اکیڈمی آف سائنس کا اقتباس دکھا رہا ہوں، جس میں وہ خود سائنسدانوں کا ایک متفقہ موقف آ چکا ہے کہ آپ سائنس کو اللہ کے پروف یا ڈس پروف کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. آپ یہ سٹیٹمنٹ دیکھ سکتے ہیں. As scientific evidence or definitive evidence, science does not have the process to prove or disprove the existence of God. Science studies and attempts to explain only the natural world, while God in most religion is supernatural. National Academy of Science. تو لہذا سائنس کے ذریعے تو آپ خدا کو پروف یا ڈس پروف نہیں کر سکتے. سائنسدانوں کا متفقہ موقف آ چکا ہے. تو اویس اقبال کس دلیل کے انتظار میں ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی دلیل آیا تو ہم کبھی اس پر غور کر سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے نزدیک تو سٹینڈرڈ سائنس ہے، اور سائنس سے تو آپ نہ پروف کر سکتے ہیں اور نہ ڈس پروف کر سکتے ہیں. اور ہاں، اویس اقبال بارہا اپنے ویڈیو میں ایولوشن کو خدا کے ڈس پروف ہونے کے لیے استعمال کر رہا ہے. یہ سائنس کے ساتھ زیادتی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ سائنٹزم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حالانکہ ایولوشن کو خدا کے ڈس پروف ہونے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایولوشن کو مانتے ہیں اور بائی گائیڈنس مانتے ہیں کہ وہ خدا ہی کے گائیڈنس سے اس دنیا میں ایولوشن ہوا. تو ایولوشن کو خدا کے ڈسپروف ہونے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. اویس اقبال صاحب، آپ مذہب کی دشمنی میں اتنے آگے چلے گئے کہ آپ نے سائنس کے ساتھ بھی زیادتی کی. لہذا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے
عقیدے پر جم کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حق تک پہنچنے کی اور حق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو بہت شکریہ دوستو ویڈیو اینڈ تک دیکھنے کا۔ دوستو ہماری ویڈیو بہت سارے لوگوں تک نہیں پہنچتی، تو شاید اس کا بہت بڑی وجہ سبسکرائبر کی کمی بھی ہے، تو اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ تھینک یو دوستو، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک شاندار ویڈیو میں۔ جی ہاں دوستو، اگر آپ کی کوئی سوالات ہوں تو آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوالات کا جواب دیا جائے گا۔ شکریہ دوستو۔